کیا تحریک طالبان پاکستان اب پنجاب کا رخ کر رہی ہے؟ بھکر کی چیک پوسٹ پر خودکش دھماکے کے بعد ایک بہت بڑا سوال۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان میں کافی دنوں سے یہ بنو، کرک، کوہاٹ اور جو سابقہ قبائلی اضلاع ہیں ادھر تو دھماکے ہو ہی رہے تھے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ اور پیش رفت ہوئی ہیں۔ جیسے پہلے اسلام آباد میں دھماکہ ہوا اور اب پنجاب میں ہم نے دیکھا یہ دھماکہ ہوا ہے۔ یہ غالباً کافی عرصے کے بعد پہلا دھماکہ ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو دھماکہ ہے اس کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان کی کوئی نئی حکمت عملی ہے۔ کیا تحریک طالبان پاکستان اب پنجاب میں بھی قدم جما رہی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال، یہ بھکر کی چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہے، خودکش حملہ، یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ نہیں، پیغام تو بڑا کلیئر ہے، واضح پیغام ہے کہ طالبان جو ہیں اب وہ پنجاب میں داخل ہونے کا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھکر جو ہے وہ بالکل بارڈر پہ ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے بارڈر پہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان بہت عرصے سے افیکٹڈ ہے۔ ہاں جی، وہ بنو، ڈیرہ اسماعیل خان اور وہ ساؤتھ وزیرستان، تو وہ ایریا جو ہے دریا کے اس طرف تو افیکٹڈ ہے، یعنی کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اب جب دریا خان آتے ہیں، دریا خان ضلع بھکر ہے، لیکن ابھی تک وہ کارروائیاں جو تھیں وہ اسی طرف تھیں کے پی میں۔ پنجاب میں انہوں نے یہ کارروائی، میرا خیال ہے کہ ابھی ایک انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم اس طرف آنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بھکر اور میاں والی ولنریبل ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، وہ دونوں خیبر پختونخوا کے بارڈر وہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس حملے سے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جی ہمارے پاس خودکش حملہ آوروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور دوسرا ہر قسم کا جو ٹارگٹ ہے پولیس ہے، ان کے خیبر پختونخوا کی پولیس کو آلریڈی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پنجاب پولیس کی جو چیک پوسٹ ہے اس پہ 2 نوجوانوں کو شہید کر کے انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم پاکستان میں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ آج سے کچھ دن پہلے ایکسلریٹ ہو گیا سارا کام، جس میں پھر پاکستان نے حملے بھی کیے، ایئر سٹرائکس کی ان سائڈ افغانستان۔ اس کے بعد جب ایک آبویسلی وہ ایکسپیکٹڈ تھا، ریاکشن کافی آیا وہاں سے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں، پتہ نہیں ان میں سے اوتھینٹسٹی ہے، لگتی تو ہے لیکن ہو سکتا ہے، بہرحال جس میں وہ انہوں نے ایک تو میں نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ ایک گریجویشن سیریمنی تھی جس میں وہ سوئسائڈ بامبرز کی، تو باقاعدہ انہوں نے، یعنی کہ جو طالبان نے سوئسائڈ بامبنگ کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیا ہے، باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کر دیا، اور وہ اس کے گریجویٹس تیار کر رہے ہیں۔ خیر، مطلب ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہے، ان کو سپورٹ انڈیا سے، اسرائیل سے یا جہاں سے بھی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، ہمیں اپنے ڈیفنسز کو ٹھیک کرنا ہے، دیکھنا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور کم از کم اس میٹر میں، یعنی کہ افغانستان سے آنے والے خودکش بمبار جو ہوتے ہیں، تو کے پی از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس پنجاب۔ اچھا، وہ یہ شاید ایک ان کی ساتھ نفسیاتی جنگ کا بھی حصہ ہے کہ جیسے اب انہوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ پہلے آ کے وہ آفیشلز پہ فائرنگ کرتے ہیں، اس کے بعد خودکش حملہ ہوتا ہے، اور بعد میں ایمبولینسز پہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری یہ ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہوتی ہے ایسی چیزیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ سوال، کیا یہ جو ابھی ہم حملوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس کا اس میں کردار ہے؟ جی میرے خیال میں تو 100% کردار ہے، اور اگر ہم کسی طرح افغان طالبان جو ہیں ان کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے کہ وہ ٹی ٹی پی کو اگر پناہ دی بھی ہے تو ان کو وہ وہاں تک محدود رکھیں اور پاکستان میں کارروائیاں نہ کرنے دیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم افغان طالبان کو یا طالبان حکومت جو افغانستان میں، اس کو اس بات پر ابھی تک کنونس نہیں کر پائے کہ آپ ٹی ٹی پی کو روکیں۔ تو شاید یہ ابھی تک مطلب یہ ایک ہماری ناکامی ہے کہ وہ اگر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹی پی کو، ان کی پناہ گاہیں ہیں، ان کی ٹریننگ کیمپس ہیں، اور وہاں پہ خودکش بمبار تیار ہو رہے ہیں، اور ٹی ٹی اے ان کو نہیں روک رہی ہے جو افغان طالبان ہے، تو شاید اس میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔
ابھی تک ایک امپریشن یہ تھا کہ، بلکہ وہ امپریشن کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کہ جو افغان طالبان ہیں ان کی دشمنی داعش سے ضرور آئی ہے اس سے، لیکن ٹی ٹی پی سے نہیں ہے، ان کو وہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ لیکن ٹی ٹی پی کو تو انہوں نے ایک ایز اپنی پراکسی رکھا ہوا ہے، جیسے کسی زمانے میں ہم بدنام تھے کہ ہماری پراکسیز ہیں، تو یہ ان کی پراکسی ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے یہ افواہ بھی اڑی تھی کہ شاید پاکستان آئی ایس کو ایز اپنی پراکسی وہ لانچ کرے اگینسٹ افغان طالبان، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، مطلب ہے کہ یہ بات اگر تھیوریٹیکل بھی ہے تو پھر بھی اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ یہ واقعی آخر اگر افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی پراکسی کو پاکستان میں یوز کر رہے ہیں تو ہمیں کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر کیا کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ افغان طالبان کو فنڈنگ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ ہم لوگ کہتے تو رہتے ہیں کہ انڈیا سے ہو رہی ہے، اسرائیل سے ہو رہی ہے، کچھ ایک آدھ عرب ملک کا نام بھی لے لیتے ہیں، ایون کچھ برادر جی سی سی کے ممالک کے نام بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان کو ایک طرح کی امبریلا پروٹیکشن جو ہے، قطر میں ان کا دفتر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ ان کا جو سفارتی طور پہ ابھی تک صرف روس نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو باقی چائنا نے ان کو سفارتی طور پہ تسلیم نہیں کیا، لیکن چائنا پچھلے 2-3 سال سے 3-4 سال سے جب سے ان کی حکومت تھی، چائنا وہاں مختلف قسم کے پروجیکٹس کر رہا تھا، لیکن وہ پچھلے حالیہ کچھ مہینوں میں چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات میں کشیدگی آئی ہے، چائنیز انہوں نے اغوا بھی کیے ہیں، مارے بھی ہیں، تو چائنا والا فیکٹر نہیں ہے۔ رشیا والا ہو سکتا ہے، کیونکہ یو نیور نو کہ رشینز جو ہیں وہ کس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں۔ رشینز جو ہوتے ہیں وہ دے آر دا بیسٹ ان چیس ہمیشہ سے، تو چیس بورڈ کے وہ زبردست کھلاڑی ہیں رشینز جو ہیں۔ اور باقی اسرائیل اور انڈیا کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے پوری دنیا ہی ہمارے خلاف کر دی، تو اس میں کیا یہ نہیں لگتا کہ جب کابل میں کرزئی کی حکومت تھی اور اشرف غنی کی، تو اس وقت ہم در پردہ بلکہ کھل کے طالبان کی حمایت کر رہے تھے کہ وہ آ جائے، اور جب تک وہ تھے کہ اشرف غنی، تو ان دنوں آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے کافی سارے جو ملیٹنٹس ہیں وہ کابل کی چرخی پل جیل میں بند ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ وہ ساری جیل خالی کر دی، اور اس میں وہ طالبان ٹی ٹی پی کے لیڈر بھی رہا ہو گئے۔ تو وہ جو اشرف غنی ہے وہ تو ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لے رہا تھا، اور ہماری طرف سے ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں یہ جو افغان طالبان کی وہ ہے ہماری حمایت حاصل تھی۔ دیکھیں، پاکستان نے جب بھی طالبان کی حمایت کی 90s میں کی، بے نظیر صاحبہ کی حکومت کے دور میں شروع ہوا، اور 96 سے لے کے 2001 تک جب امریکہ نے وہاں پہ حملے کیے، اس وقت تک ایک 5 سال کا وہ دور ہے، اور پچھلے جو اشرف غنی کے دور میں، یا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کرزئی کے دور میں بھی، ہم لوگ ٹی ٹی اے کو، افغان طالبان کو اپنا ہمدرد اور دوست سمجھتے ہوئے ان کو لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور 15 اگست 2021 تو ہم سب کو یاد ہے، جس دن پاکستان میں بہت زیادہ جشن منایا گیا تھا جب طالبان نے ٹیک اوور کیا۔ تو میں تو اس کو تاریخی غلطی کہوں گا۔ طالبان کی پشت پناہی کرنا اور ڈی اسٹیبلائز کرنا ایک ایسی حکومت کو، بہرحال دیکھیں، اشرف غنی اچھا تھا یا برا تھا، خودکش بمبار تو نہیں تیار کر رہا تھا، پاکستان کے اندر اٹیکس تو نہیں کروا رہا تھا، تو وہ اس وقت کے جو بھی لوگ پالیسی میکرز تھے یا جو لوگ بھی اس وقت اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے تھے، میرے حساب سے وہ غلط تھی۔ اور افغانستان کے معاملے میں تو ہم لوگ ہمیشہ سے ہی غلط اسٹریٹجی بناتے ہیں، چاہے وہ بے نظیر کے دور میں طالبان بنوا کے کی تھی، یا اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں ہم نے افغان جہاد کے نام کے اوپر افغان ہماری جو بھی پالیسی تھی، یا ان دونوں کے بیچ میں حمید گل صاحب کی جو اسٹریٹیجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ناظرین، اب اگر شدت پسند یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں کسی بھی وقت کسی جگہ حملہ کر سکتے ہیں، اور وہ حملوں میں اضافہ جو ہے وہ اعداد و شمار سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ جیسے 2025 میں دہشت گردی کے جو ہے پورے سال میں حملے ہوتے رہے، اور 2026 کے جو پہلے 2 مہینے ہیں ان میں اب حملوں کی جو رفتار ہے وہ زیادہ ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب نئے دھڑوں کا قیام ہو رہا ہے،
पुराने जो गिरोह हैं वो फाल हो रहे हैं, और जदीद हथकंडे जैसे क्वाडकाप्टर ड्रोन और खुदकश हमले, ये एक बिल्कुल नई डायरेक्शन का हमें इशारा कर रहे हैं। बहरहाल भक्खर का जो हमला है, ये एक, इसको अगर हम वार्निंग के तौर पे ही ले लें तो अभी हमारे पास टाइम है कि पंजाब को तैयार हो जाना चाहिए आने वाले चैलेंज के लिए, और उम्मीद है कि हमारी जो पाक अफवाज और पंजाब पुलिस है इसमें कामयाब होगी। हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पुलिस है बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है। अभी जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जुमेरात का दिन है, तो ये बन्नू में 3 भाई, उनको मस्जिद से अगवा किया गया, जिनमें 2 पुलिस एहलकार थे और एक कोई सरकारी एहलकार है। तो उन 2 को उन अगवाकारों ने मार दिया है। तो पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पुलिस जो है उनके निशाने पर है और वो कुर्बानियाँ दे रही है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।